बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। प्रोग्राम बरकत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद आपको खुश आमदीद कहता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीफ़ते गुफ्तगू होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद नूरी साहब, जो कि नायब सदर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के और जामिया मस्जिद नूरा के खतीब भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना फ़ारूक अहमद नूरी साहब। मैं जनाब को भी खुश आमदीद कहता हूँ और टीम सरेआम के सिटी प्रेसिडेंट मलिक साइम साहब हमारे साथ हैं, इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है हमारे हवेली लखा की शान और हमारे हवेली लखा के माया नाज नात खान साहबान, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत शबो रोज़ जो है वो पेश करते हैं। जनाब हाफिज़ फ़ज़ल अहमद शाकर, जो कि नात गो शायर भी हैं और हजूर का कलाम जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है बुलबुल मदीना जनाब हाफिज़ मंजूर अहमद कादरी साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मैं अपने सभी मेहमानों को प्रोग्राम बरकत रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब फ़ारूक अहमद नूरी साहब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जनाब फ़ारूक नूरी साहब तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे। नाज़रीन, आज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा माजिदा वालदा मोहतरमा दाई हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल मनाया जा रहा है। और अम्मा हलीमा सादिया ने किस अंदाज में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और उनकी बेटी शीमा ने किस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूले में झुलाया और वो आपको लोरियाँ सुनाया करती थी। वो कैसे लोरियाँ सुनाया करती थी, आज हमारे साथ हमारे बुलबुल मदीना हाफिज़ मंजूर अहमद साहब मौजूद हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से आप भी एक लोरी जो है वो हमें सुनाया करते थे, हमारे नादरीन को सुनाइएगा और हम सब को जो है वो मक्का शरीफ में ले जाइएगा कि जहाँ पर वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा आपको लोरियाँ सुनाया करती, वो कैसा समा होगा। ये हमारे नादरीन को ज़रा मक्का की भी सैर करवाइएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अम्मा हलीमा देवे, अम्मा हलीमा देवे आका नु लोरियां, अम्मा हलीमा देवे दाई हलीमा देवे सोहने नु लोरियां, दाई शीमा देवे
آقا نو لوریاں دائی شیما دیوے آقا نو لوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں دائی حلیمہ دیوے اماں حلیمہ دیوے عرشہ تو ہو رہا آیا سونے نو دین ودائیاں عرشہ تو ہو رہا آیا سونے نو دین ودائیاں مدنی دیا چمن باواں سونے دیا چمن باواں آقا دیا چمن باواں چٹیاں تے گوریاں سونے دیا چمن باواں چٹیاں تے گوریاں اماں حلیمہ دیوے سونے نو لوریاں مائی شیما دیوے آقا نو لوریاں دائی شیما دیوے اور ہویا گھر وچ ہویا گھر وچ اجالا آیا جد کملی والا ہویا گھر وچ اجالا آیا جد کملی والا چم دے پہ قدسی آکے چم دے پہ قدسی آکے ہوندے گھر بار نو اماں حلیمہ دیوے اور بوری دا بستری پاوے کجیاں دے تکیے لاوے بوری دا بستری پاوے کجیاں دے تکیے لاوے کتے عرشاں دا لاڑا کتے عرشاں دا لاڑا کتے کھجیاں تے بوریاں کتے عرشاں دا لاڑا کتے عرشاں دا لاڑا کتے کھجیاں تے بوریاں اماں حلیمہ دیوے دائی حلیمہ دیوے آقا نو لوریاں دائی شیما دیوے مدنی نو لوریاں اماں حلیمہ دیوے لاغر کمزوری سڈاچی ٹر دینا ٹور سڈاچی لاغر کمزور سڈاچی ٹر دینا ٹور
टोर सी डाची और नखरे नाल भजदी जांदी नखरे नाल भजदी जांदी नखरे नाल भजदी जांदी चुक के सरकार नो अम्मा हलीमा देवे अम्मा हलीमा देवे शाना हुजूर दिया पूछो हलीमा कोलों दाइयां पुछण अम्मा हलीमा नूं घर जाके दाइयां पुछण अम्मा हलीमा नूं घर जाके अड़िए दस किवें खुशहाल हो गई तेरे घर ते फाके सण रहिंदे हुण दस किवें माला माल हो गई अम्मा हलीमा मोड़ जवाब दिता आओ दसां किवें खुशहाल हो गई ओ जदों दा आया जे सोना कर मेरे दी माला माल हो गए अम्मा हलीमा देवे दाई ऐशीमा देवे सोहने नू लोरिया अम्मा हलीमा देवे शाना हुजूर दिया पूछो हलीमा कोलों एक ही जानन जड़ियां अकला तू कोरियां एक ही जानन जड़ियां अकला तू कोरियां अम्मा हलीमा देवे सब दाइयां अम्मा हलीमा तू पुछदियां सन कमजोर किवें शाजोर हो गई तैनू टुरना मूल नहीं आवदा सी तेरी जग तो वखरी टोर हो गई तेरी जग तो वखरी टोर हो गई तेरी जग तो वखरी टोर हो गई हुण साडे भी मथे तू लगदी नहीं सानू मिलन तोड़िए चोर हो गई तेनू लाया नाल हुजूर सीने नी तू होर दी होर हो गई अम्मा हलीमा देवे तेनू लाया नाल हुजूर सीने नी तू होर दी हो गई अम्मा हलीमा देवे आका नू लोरियां नूरी मलाइक खिच दे झूले दियां डोरियां अम्मा हलीमा देवे कमली वालिया करम दाई वेला कमली वालिया करम दाई वेला कर दे करम यतीमा दा वास्ताई तेरे नानू लगदियां दो मीमा शाना वालियां मीमा दा वास्ताई लाल मौला अली दे लाड लहिन जेड़े उन्हां दोआं करीम
ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਕਾ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦਾਵਾ ਸਤਾਏ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇਵੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇਵੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇਵੇ ਮਦਨੀ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂਰੀ ਮਲਾਇਕ ਖਿੱਚਦੇ ਝੂਲੇ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇਵੇ माशाल्लाह जनाब, आपने कमाल कर दिया है। हाफिज साहब, आपने कमाल कर दिया है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाजरीन, हमें फेसबुक पर हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, जिनमें हज़रत अल्लामा जनाब जाहिद रज़ा नूरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नदीम सरवर मुआविया साहब, जनाब कमर चौधरी साहब, मलक अब्बास साहब, अल्लामा खादम हुसैन नूरी साहब, जनाब मेजर फैसल नियाज साहब रावलपिंडी से, जनाब अब्दुल्ला बिन रियाज साहब, जनाब सनाउल्ला साकिब साहब, जनाब नईम अख्तर साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जनाब सैयद इसरार हुसैन बुखारी साहब, हज़रत अल्लामा अब्दुल मजीद चिश्ती साहब, जनाब शाहिद नवाज वटू साहब, शफीक अहमद साहब, जनाब मोहम्मद हुसैन सियाल एडवोकेट साहब, जनाब मुदस्सर खां साहब, गैरे जॉर्ज साहब, सुल्तान महमूद साहब, चौधरी खालिद बशीर साहब पाकपतन से हमारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत वेलकम जनाब आपका करते हैं। कारी नियाज अहमद नूरी साहब और नियाज अहमद कलिया साहब जो कि हमारे नायब सदर भी हैं, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सीनियर नायब सदर हैं, जनाब मियाँ सरफराज अहमद वट्टू एडवोकेट साहब, जनाब अहमद बाबर साहब, हारून चौधरी साहब, बिलाल भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। नाजरीन, आज हज़रत अम्मा सादिया हलीमा सादिया का यौम वसाल जो है, तो इस सिलसिला में आज का प्रोग्राम हमने अरेंज किया है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद नूरी साहब, बल्कि हमारे पास आज दो मंजूर हैं और दोनों सरकार के मंजूर नज़र हैं। तो नाज़रीन, मक्का के लोग अपने बच्चों को भी फसाहत व बलागत सिखाने के लिए है वो मुख्तलिफ कबीलों में भेजा करते थे। तो जिस साल कबीला बनु साद में कैद पड़ा, तो अपने कबीला की 9 ख़वातीन के साथ हज़रत दाई हलीमा सादिया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर बच्चों की तलाश में जब मक्का मुकरमा की वादियों से होती हुई पहुंची, तो आपकी जो डाची थी वो बड़ी कमज़ोर थी, आप खुद भी बड़ी बुजुर्ग थी, बड़ी बूढ़ी थी, आप भी पीछे रह गईं, और दूसरी जो डाचियाँ थी, दूसरी जो दाइयाँ थी वो आपसे आगे निकल गईं। तो सब जो दाइयाँ थी वो मुख्तलिफ घरानों के बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि आपके वालिद माजिद जो है वो विसाल कर गए थे, यतीम थे, तो वो सारी दाइयाँ आपको छोड़कर जो हैं वो चली गई। तो मज़ीद तफसीलात जो हैं वो हमें हज़रत साहब जो हैं वो बताएंगे। तो मैं जनाब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो आज के हमारे प्रोग्राम के हवाला से हमारे नाज़रीन को जो है वो आगाह कीजिएगा, और आप देखेंगे कितने दोस्त जो हैं वो आपको लाइव सुनने के लिए जो हैं वो बेताब बैठे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। साजिद भाई, मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें हुक्म दिया, हम आपके हुक्म की तमील करते हुए हाजिर हुए। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आपको और आपके जुमला साथियों को मज़ीद ख़ास इज़्ज़तों से
نوازے اور مالا مال فرمائے۔ ویسے تو ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے الحمدللہ تعالی۔ پھر بالخصوص جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اس کے بارے میں بھی کافی حدیث اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معمول عبادت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ شب بیداری کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محترم ساجد صاحب نے حکم دیا ہے اماں دائی حلیمہ سعدیہ کے بارے میں، الحمدللہ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ عبادت ہے، اور جس چیز کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بارے میں اللہ اکبر پوری دنیا کو معلوم ہے کہ آپ کا نام، ایسی کوئی محفل نہ ہوگی جس میں آپ کا ذکر نہ ہوگا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو نوازا ہے۔ اور آپ کے بارے میں جس حد تک میں نے پڑھا کہ آپ غریب خاتون تھی، آپ کے خامد کا نام حارث تھا، اور 61 سالی کا زمانہ تھا، اور جو بکریوں کے ریوڑ تھے وہ چلنے کے قابل نہ تھے۔ دودھ تو اپنی جگہ، یعنی بہر جو ہے گھاس وغیرہ خشک ہو چکا، پانی ملنے کو نہیں، پانی جو ہے پینے کو نہیں ملتا تھا، بارش جو اس سال نہ ہوئی، حتیٰ کہ آپ بھی دوسری دائیوں کے ساتھ مکہ المکرمہ جو روٹین تھی، جو رواج تھا روسائے عرب کا، یعنی عرب کے جو امراء لوگ تھے اپنے بچوں کو پرورش کے لیے بہر دیہات میں صحرائے عرب میں بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی آب و ہوا جو ہے اس کا بچے پر اثر پڑتا، بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی۔ اور جب مختصر عرض کرتا ہوں، جب دائیوں کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی تشریف لائیں، اور وہ دائیاں جو ہے وہ پہلے پہنچی، جیسے حضرت ذکر فرما رہے تھے آپ کی لاچی کمزور تھی، لاغر تھی۔ اللہ اکبر، کیا کسی کو معلوم ہے کہ آج یہ لاغر نہیں رہے گی، کمزور نہیں رہے گی؟ اللہ اکبر۔ جب وہ مکہ المکرمہ میں پہنچی، دائیاں جو ہیں وہ ملیں، وہ بچے لے کر واپس جا رہی ہیں، دائی حلیمہ اس وقت مکہ کی گلیوں کا طواف کر رہی ہیں، اللہ اکبر، بچے کو تلاش کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں، حتیٰ کہ پتہ چلا کہ مکے کے جتنے بھی بچے عمراء کے تھے، روسا کے تھے، وہ تو دائیوں نے وصول کر لے، واپس چلی گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے خامد کو کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے، مجھے کسی دائی نے بتایا ہے کہ اب عبد المطلب کا مکان ہے، عبد المطلب کا گھر ہے، اس میں ایک بچہ ہے لیکن یتیم ہے۔ کیونکہ اس وقت جو دائیاں دودھ پلایا کرتی تھی، جب وہ بچے کو واپس لے کر اپنے اصل ماں، اصل باپ کی طرف لوٹاتی، ان کو وہ اکرام سے، انعامات سے مالا مال کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جس کا باپ نہیں ہے، کیونکہ باپ کو خوشی ہوتی ہے، دادا اپنی جگہ باپ کا مقام رکھتا ہے، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ اے میرے خامن، میرا مشورہ یہ ہے کہ خالی نہ پلٹیں، یتیم صحیح، اللہ خیر کرے گا، ہم اسی یتیم بچے کو لے کر واپس جائیں گے۔ جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر پہنچی، دروازے کو دستک دی، آواز آئی کون؟ کہنے لگی کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں، قبیلہ بنی سعد سے آئی ہوں، بچے کی تلاش میں ہوں۔ آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ۔ جب وہ آگے گئی، اللہ اکبر، کہنے لگی کہ بچہ دکھاؤ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر، جس پر کروڑوں مائیں قربان، اللہ اکبر، جس
आमिना ने मेरे आका को जन्म दिया, मेरे आका को पैदा किया, जिस आका का नूर उस माँ के पेट में आया। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना पाक फरमाती हैं, जब मेरे आका की विलादत बासआदत हुई, खराजा मिन्नी नूर, मुझसे अल्लाह का नूर ज़ाहिर हुआ। अल्लाह अकबर। हाजरीन व सामीन, जब हजरत हलीमा सादिया ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख अनवर को देखा, चेहरा पाक को देखा, ये कोई आम चेहरा तो ना था ना। हजरत पीर मेहरे अली शहनशाह गोलड़ा आ फरमाते हैं, इस सूरत नू मैं जाना खां। वैसे मेहरबानी फरमाए तो ऐसे ही ठीक था। इस सूरत नू मैं जाना खां, जाना का के जान जाना का, इस सूरत नो ना का जाना का के जान जाना का, सच आखा तेरा बदी में ना का, जिस आखा तेरा बदी में शान, जिस शान तू शाना सब बढ़िया। हजरत ग्रामी कदर, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की क्या बात करूं। अल्लाह हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं, व आसन मिन का लम तरा कत्तो ऐनी, कि हजूर आप जैसा हसीन तो मेरी आंख ने कोई भी नहीं देखा। यानी वो चेहरा जो किसी आंख ने पहले इतना हसीन नहीं देखा, जब हजरत हलीमा सादिया ने देखा कुर्बान हो गई। हलीमा की जो निगाह थी चेहरा मुस्तफा पर टेक गई। हलीमा देखने लगी, कहने लगी कि आए आमिना जल्दी कर, जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नूरानी प्यारी आंखों से जब देखा और मुस्कराए, मैंने पढ़ा है मुस्कराए, और मुस्कराने में ये राज था कि हलीमा आज से तेरे सब दुख खत्म हो गए, आज से तेरे परेशानियां दूर हो गई। अल्लाह अकबर। हलीमा फरमाती हैं, जब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और जो मेरे हाथ, मेरे किबला हजूर मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अजीज नूरी रहमतुल्लाह अलैह, आप ये वाक़ा जो हलीमा सादिया की शान जो बयान करना, ये आपका हिस्सा था। आप बहुत अच्छे अंदाज में, वैसे तो उनका अंदाज़े बयान पंजाबी में था लेकिन बहुत ही अच्छा बयान करते थे, लेकिन जब ये वाक़या मिलाद में हजरत दाई हलीमा का जिक्र फरमाया करते थे, महफिल पर एक अजीब ही रंग होता था। हजूर किबला सैयदी मुनाज़िर आज़म आपने भी सुना होगा, आप अक्सर ये शेर पढ़ा करते थे, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बड़ी तूने। भाई आप तो नात खां, मैं कोई नात खां हूं, तरन्नुम की तरफ आप मुझे इशारा दे रहे हैं। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद दिदाई, बनी तू मोहम्मद दिदाई, हलीमा तू लुट लई खुदा दी खुदाई, हलीमा तू लुट लई खुदा दी खुदाई हलीमा। हज़रात अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरे घर में कुछ ना था, लेकिन एक बात मैं जरूरी अर्ज करना चाहता हूं, मेरे आका को अल्लाह ने वो शऊर दिया बचपन में, जो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें शऊर नहीं आता, ये मेरे आका का खासा था। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं हजूर को घर ले गई, अपने झोंपड़ी में ले गई, जाकर मैं अपना दूध पेश किया। पहले तो मेरा दूध बिल्कुल ही खत्म था, छाती जो है वो खुश्क थी, एक बच्चा था वो भी सैर ना होता था। मक्का से जब आपने रूह को
اللہ اکبر. بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا, میری توجہ بھی آپ نے ادھر دلائی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں محمد مصطفیٰ کو لے کر اپنی گود میں اسواری کے اوپر بیٹھی اور میں جو ہے اپنے خامد کے پیچھے تھی اور میرا خامد جو ہے وہ آگے تھا, لیکن میرے خامد نے یہ کوشش کی کہ ڈاچی کو یعنی اسواری کو اونٹنی کو اٹھایا جائے, لیکن وہ اٹھتی نہیں. حتیٰ کہ آواز آئی, وہ اونٹنی بول کر کہنے لگی کہ جس کو پیچھے بٹھایا ہے جتنی دیر تک یہ آگے نہیں بیٹھے گا میں نہیں اٹھوں گی. یہ بھی بولا. اور جب اسواری, اللہ اکبر, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس اسواری پر بیٹھے جو مردہ کی طرح تھی, چلنے کے قابل نہ تھی, لاغیر تھی, کمزور تھی. آپ نہیں پڑھا, ویسے میں معذرت سے عرض کر دوں, یہ ٹھیک ہے, میں نے کافی کتب میں پڑھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ اونٹنی پر سوار نہ تھی, گدی پر سوار تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اس کو عیب دار سمجھا جاتا ہے, چھوٹا جانور ہے نا, لیکن حقیقت یہ ہے. اور آپ کا جو خامد تھا وہ اونٹنی پر سوار تھا, دونوں چیزیں مل گئی, ٹھیک ہے. لیکن حلیمہ سعدیہ کی جو لاغر اور کمزور اسواری تھی, جو چلنے کے قابل نہ تھی, جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اسوار بنے, آپ نے جب اسواری پر, اور فوراً اس میں اتنی طاقت, قوت, پاور آ گئی کہ باقی جو پہلے دائیاں چلی تھی وہ راستے میں تھی, حضرت حلیمہ پہلے پہنچی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ آپ کی برکتیں ہیں, یہ آپ کی شان تھی. حضرات ناظرین و سامعین, کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دودھ پیش کیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں طرف کا دودھ نوش فرمایا, اور میں نے پھر دوسری جانب اپنا دودھ پیش کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. میں نے پھر کوشش کی, لیکن بار بار میں یہ سوچتی رہی, لیکن راز کو نہ سمجھ سکی کہ ایک طرف کا دودھ جو ہے وہ آقا نوش فرما لیتے, دوسرے. پھر میرے ذہن میں خیال آیا, میں سمجھ گئی کہ آقا کسی کا حق کھانا پسند نہیں کرتے. اپنے بھائی کا حق, یہ تو ہم ہیں نا کہ اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال نہ کریں, اپنے والدین کے حقوق کا خیال نہ کریں, ہم ہمسائے کے حقوق کا خیال نہ کریں, روزے بھی رکھیں, نماز بھی پڑھیں, سب کچھ کریں, لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال کرنا یہ پیارے مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے اور آپ کا طریقہ مبارک بھی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ میں کسی کا حق کھانے کے لیے, پینے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں تو سب کے حق ادا کروانے کے لیے آیا ہوں. ایک بات اور, حضرت حلیمہ سعدیہ کا کیا مقام میں عرض کروں. ایک دن صحابہ کی مجلس سے آخری بات عرض کر, اجازت ہے. ناظرین, ابھی ذکر مصطفیٰ جو ہے چل رہا ہے, تو وہ شاعر ظہوری صاحب کہتے ہیں نا کہ ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے, ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے, تے اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. تو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب حضرت مولانا علامہ منظور احمد نوری صاحب, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے حویلی لکھا کی شان, علاقہ کی جان, جناب فضل احمد شاکر صاحب, جو کہ نعت گو شاعر ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہیں. تو میں جناب سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن کے حوالہ سے جو ہے اپنا کلام پیش کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ایس اے ڈیجیٹل چینل ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ بھائی محمد احمد ساجد صاحب نے شروع کیا, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس ماہ میں ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جائے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت عشق میں اضافہ فرمائے. تو جس طرح انہوں نے حکم دیا کہ اماں حلیمہ سعدیہ آج ان کا یوم وصال ہے, تو ان کی شان میں کوئی کلام پڑھا جائے, تو میں اپنا آغاز اماں حلیمہ کے کلام سے کروں گا جو میں نے خود ہی لکھا ہوا ہے. ہاں
गुलाब जिया फुल कोई नहीं। हलीमा ते हलीमा से ओदी डाची दा मुल कोई नहीं। हलीमा ते हलीमा से ओदी डाची दा मुल कोई नहीं। अम्मा हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो बोलो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो बोलो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो। हूरा मलाइक झूठे देवन हूरा मलाइक झूठे देवन हूरा मलाइक झूठे देवन नबिया दे सरदार नो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो। मेरे नबी वर्गा कोई सोना ना आया ना कोई आना। मेरे नबी वर्गा कोई सोना ना आया ना कोई आना। मेरे नबी वर्गा कोई सोना ना आया ना कोई आना। रब ने बनाया है ना सोना सोना रब ने बनाया है ना सोना सोना रब ने बनाया है ना सोना अपने नबी दिलदार नो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो बोलो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो। हूरा मलाइक झूठे देवन हूरा मलाइक झूठे देवन नबिया दे सरदार नो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नू। डाची हलीमा दिसी माड़े डाची हलीमा दिसी माड़ी जद सोहने की तीयसवारी जद सोहने की तीयसवारी। डाची हलीमा दिसी माड़ी जद सोहने की तीयसवारी। दुनिया सारी तकदी रह गई दुनिया सारी तकदी रह गई डाची दी रफ्तार नो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो। हूरा मलाइक झूठे देवन हूरा मलाइक झूठे देवन नबिया दे सरदार नो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो। कोई दौलत शोहरत मंगे कोई दौलत शोहरत मंगे कोई हूरा जन्नत मंगे कोई दौलत शोहरत मंगे कोई हूरा जन्नत मंगे। आशिक रब तो हमेशा मंगे
आशिक रब तो हमेशा मंगया सोहने दे बस प्यार नो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो। अगर आप मुनासिब समझे तो एक मर्तबा ये फिक्रा मेरे साथ मिलकर पढ़ लें तो मजा आएगा। पढ़िए, माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो, बोलो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो। हूरा मलाइक झूठे देवण, हूरा मलाइक झूठे देवण नबियां दे सरदार नो माई हलीमा देवे लोरी पई सरकार नो। जनाब हाफिज साहब दिल खुश कर दिया जनाब, आपने कमाल कर दिया। तो नाज़रीन हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब हाफिज मंजूर अहमद कादरी साहब, जो कि हमारे बहुत बड़े इलाका के शनाखा हैं। जनाब हाफिज फजल अहमद शाकर साहब, जनाब हाजी मंजूर अहमद नूरी साहब, जनाब फारूक अहमद नूरी साहब, मलिक साइम साहब। तो इस दौरान हमारे फेसबुक यूज़र जो हैं जिनमें जनाब सलीम नज़र साहब जो कि साउथ अफ्रीका से हमें वाच कर रहे हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और जनाब तैयब उमर साहब, मोहम्मद नवाज आबद साहब, प्रिंस इब्राहिम खान सवात से हमें देख रहे हैं। जनाब मोहम्मद नदीम साहब, नवीदुर रहमान साहब, अंबर अली शाह साहब, सफदर साकी साहब, मलक अहमद रफ़ीक साहब लाहौर से, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई सैयद मतलूब हुसैन शाह साहब तरसांगी शरीफ से, कारी मोहम्मद आदम साहब और फैसल अयात हांस साहब, मोहम्मद अरशद साहब जो हैं वो हमें वाच कर रहे हैं। मैं जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नवाही इलाका से हमारे एक मिलने वाले हमारे एक दोस्त हैं रत्ते की से, उन्होंने हाफिज साहब की नात की फरमाइश की है, उनका मैसेज आया है। तो सिर्फ 2 अशार जो हैं वो फरमाइश की आप पूरे करें, फिर उसके बाद जो है अलामा नूरी साहब से बात जो है वो दाई हलीमा के हवाला से कोई अच्छी सी नात। सरकार के सारे कलाम अच्छे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आरज़ू करे तो करे आदमी मदीने की, आरज़ू करे तो करे आदमी मदीने की, आरज़ू करे बोलो आरज़ू करे तो करे आदमी मदीने की, आरज़ू करे तो करे आदमी मदीने की, बोलो आदमी मदीने की, हो ही जाएगी बोलो हो ही जाएगी, हो ही जाएगी एक दिन हाजिरी मदीने की, हो ही जाएगी एक दिन यारो हाजिरी मदीने की, आरज़ू करे तो करे आदमी मदीने की। मुस्तफा के कदमों को चूमा है तो
جھومتی ہے قسمت پر یارو ہر گلی مدینے کی جھومتی ہے قسمت پر یارو ہر گلی مدینے کی آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی عاشقوں سے سنتے ہیں خود بھی جا کے دیکھا ہے خود بھی جا کے دیکھا ہے آج سب اللہ پاک بار بار مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے سننے والوں کو ہم سب کو عاشقوں سے سنتے ہیں خود بھی جا کے دیکھا ہے خود بھی جا کے دیکھا ہے یارو خود بھی جا کے دیکھا ہے کہ زندگی مدینے کی زندگی مدینے کی یارو بندگی مدینے کی زندگی مدینے کی یارو بندگی مدینے کی آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی ہو ہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی آج کے پروگرام کے توسط سے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے مہمان ادھر تشریف فرما ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہمیں اکٹھے جو ہے وہ مدینہ شریف کی اپنے پیارے گھر کی اللہ تعالیٰ حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے اور مدینہ اور مکہ کی جو رونقیں آج کل ماند پڑی ہوئی ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے. تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جناب خالد نواز صاحب, محمد شریف زیدی صاحب, رائے حمید صاحب اور ادیب حسین صاحب. تو میں دوبارہ اپنے مہمان جناب حضرت علامہ منظور احمد نوری صاحب کی طرف جو ہے وہ پلٹ رہا ہوں. تو حضور بتائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے دوران جو ہے برکتوں کا نزول جو ہے وہ دائی حلیمہ کے گھر میں شروع ہو گیا. کھجیوں کے درخت جو جلے ہوئے تھے, سڑے ہوئے تھے, ان پہ رونقیں آ گئی. بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھیں وہ ان کے تھن بھی دودھ سے جو ہیں وہ بھر گئے. گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے. علاقہ پورا مستفید رحمتوں سے برکتوں سے ہونے لگا. یہ ذرا سماں باندھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی آپ نے سب کچھ تو بیان کر دیا کہ کھجوریں وہ ہری بھری ہو گئی, بکریوں جو دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دینے لگی. اور یقیناً یہ میرے آقا کی آمد کی برکت تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہ تھا, لیکن جب حضور میرے گھر میں آئے کوئی ایسی چیز نہ تھی جو میرے گھر میں موجود نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی کہ جو بکریاں ریوڑ کے ساتھ چل نہ سکتی تھی, کمزور تھی, واقعتاً میں نے خود پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں میں, مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بکریاں طاقتور دودھ دینے لگی. اور جو درخت خشک تھے, سوکھ چکے تھے, جن کے ساتھ پھل نہ لگتا تھا, وہ ہرے بھرے ہو گئے. یعنی میرے آقا کی آمد والے سال. اور برادران اسلام, حاضرین و ناظرین, جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ہمراہ ایک مجلس میں تشریف فرما ہے. وہ اگر آپ وقت وہ گھڑی اگر اپنے ذہن اور تصور میں لائیں تو یقیناً توجہ جو ہے وہ آپ کی بھی مچلے گی کہ وہ کتنا حسین منظر ہوگا کہ ایک طرف ابو بکر, دوسری طرف حضرت فاروق اعظم, مولا علی جیسے, حضرت عثمان غنی ذو النورین جیسے, اور حضرت بلال جیسے صحابہ کرام چمکتے ہوئے ستاروں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر 14ویں کی چاند کی طرح جو چمک رہے ہوں گے. صحابہ تشریف فرما ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے. اللہ اکبر. ایک عورت آئی,
ایک عورت آئی جو ضعیفہ تھی، کمزور تھی، اور آگے آنے کی اجازت طلب کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کو آگے لے. جب دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی امی کہہ کر پکارنے لگے، میری ماں میری ماں میری ماں. صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ عورت جس کے حالات تو عجیب ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، سادہ عورت ہے، اللہ خاتون ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے. دیکھیں اس ماں کی کتنی شان ہے جس کا استقبال کرنے والا میرا اور آپ کا نبی ہو، جس کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اللہ کا محبوب ہے. لیکن ماں کا مقام دیکھو، ماں کی عزت دیکھو، ماں کا احترام دیکھو کہ میرے آقا نے کس طرح ہمیں سمجھایا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے امی میری ماں امی میری ماں. آپ کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون، اس عورت کے بیٹھنے سے پہلے اپنی چادر کو اپنے کندھے سے اٹھایا، اللہ اکبر، قدموں میں بچھا دیا، اور وہ عورت اور وہ خاتون جو ضعیفہ کمزور تھی وہ آ کر اس چادر کے اوپر بیٹھ گئی. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب مائی ہے، عجیب خاتون ہے، کہ ہم تو اس چادر کو چومنے کے لیے ترستے ہیں، ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں. کئی صحابہ نے حضور سے چادر کا مطالبہ کیا اور مانگی کہ حضور یہ ہمیں عطا کرے. فرمایا کیا کرو گے؟ حضور ہم یہ چاہتے ہیں جب دنیا سے جائیں اس چادر میں ہمیں کفن دیا جائے. اور صحابہ نے یہ چادر لی بھی، کئی صحابہ نے. اللہ اکبر. حضور کے پاس صحابی آ اور اس نے آ کر پیش کی، اور دوسرے صحابی نے سوال کر دیا، مانگ لے. اور صحابہ دیکھ رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت تھی، لیکن اس مانگنے والے نے کہا میں اس کو چادر کو اپنے لیے نہیں، میں تو آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس چادر کی حضور سے نسبت ہے. ساجد بھائی اس چادر سے حضور کی نسبت ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ جس چیز سے حضور کی نسبت ہوگی میرے آقا کے وہی برکات اس میں آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں میرے آقا کی چادر جو ہے وہ میرے جسم پر ہو. میرا رب میری طرف نہیں چادر کی طرف دے کر مجھ پر رحم فرما دے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی رہی، کچھ مطالبات پیش کیے، میرے آقا نے فوراً مکمل کیے. جانے لگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چل پڑے، الوداع کیا. ہمیں یہ درس مل گیا، سبق مل گیا. اور آقا فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے، اور صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ آقا یہ ماں کون ہے، یہ عورت کون ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے امی امی میری ماں میری ماں. آقا یہ آپ کی؟ فرمایا یہ میری حقیقی ماں تو نہیں، یہ رضائی ماں ہے. یہ حقیقی ماں نہیں ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے، وہ تو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ رضائی ماں ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دیکھو خیال کرو، رضائی ماں وہ ہے جس نے دودھ پلایا ہے. اللہ حقیقی ماں وہ ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رضائی ماں کا احترام اور اس کی عزت کر کے ہمیں دکھا دیا. جو رضائی ماں کا اتنا مقام ہے، حقیقی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ رمضان المبارک کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر جنت حاصل نہ کر پائے. اور فرمایا وہ بندہ بھی بدبخت ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، والدین کی عزت نہ کر پائے اور ان کی خدمت نہ کر. اللہ اکبر. سائی صاحب میں یہی تو برکت ہے نا علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی. آپ کا وقت بہت گزرا ہے میرے قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ، مدینے کے بھی ساتھی رہے ہیں بار بار، وہ بھی آپ کا ہی نام لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں فرمائے. یہ برکت ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی کہ میں بول رہا ہوں، میرے بولنے سے پہلے آپ بول رہے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے صحبت اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے علماء کی مجالس میں بیٹھنے کی. اس میں ضرور فرق ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کناد، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. بزرگ فرماتے ہیں اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت جو انسان کو برا بنا دیتی ہے. یہ آپ کا نصیب ہے کہ آپ کا مقدر ہے الحمدللہ. اچھوں سے دوستی ہے، علماء سے دوستی ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. اس عشرہ میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے اور سچے دل سے عہد کرنا چاہیے، اگر ہم نے رمضان المبارک میں نمازیں پڑھی ہیں تو رمضان المبارک کے بعد نمازیں
نہیں پڑھیں گے، نہیں نہیں، عہد کرنا ہے. اگر اشراق پڑھی ہے، چاشت پڑھی ہے، نوافل ہے، قرآن کا معمول ہے، اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اللہ اکبر. اور جن کے والدین زندہ ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد، کیونکہ میں نے سنا ہے ساجد بھائی، کچھ لوگ بزرگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تھا یہ اولاد نہ ہوتی. کیوں؟ حالانکہ اولاد تو نعمت ہے، اولاد تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انعام ہے، لیکن ایسا انعام جس کے بارے میں والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ اولاد نہ ہوتی. کیوں؟ کہ ان کی نافرمانی کی وجہ. نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ یعنی غلط دوستی کی وجہ سے. یعنی اب جو ہے معاشرے میں غلط جو ہے قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے یہ اثرات پڑتے ہیں کہ وہ اولاد جو فرما بردار بننے کے بجائے وہ غلط دوستوں میں رہ کر، یعنی کہ ایسی صحبتوں میں بیٹھ کر وہ اپنی اولاد کو برباد. یہ حق تو بنتا ہے والدین کا کہ اپنی اولاد کی شروع سے تربیت اچھی کریں تاکہ وہ آنے والے وقت میں کام آئے. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ اب وقت ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں ان کو غنیمت، اللہ کی نعمت گھر میں سمجھو اور ان کی خدمت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے. اور اگر کوئی ناراضگی ہے ان سے معافی مانگی جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو ہمارے ساتھ آج کے ہمارے ثناخان مصطفیٰ ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ 2 اشعار جو ہیں وہ سلام کے پیش فرمائیں. حافظ منظور احمد صاحب اور فضل بھائی دونوں جو ہے ایک ایک شعر پڑھیں گے، اس کے بعد علامہ صاحب کی دعا ہو جائے گی. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا سلام. امتی لب پہ جاری رہا، امتی لب پہ جاری رہا، امتی لب پہ جاری رہا. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا مالک مولا، تیرا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر کیا. مولا کریم، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما. یا مالک مولا، ساجد بھائی کی اس کاوش کو اس کار خیر کو یا اللہ پاک مزید 4 چاند لگا. یا مالک مولا، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا ختم ہوا. ہمارے آج کے پروگرام کے ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ جناب منظور احمد نوری صاحب،
اور جناب فاروق احمد نوری صاحب، ملک سائم صاحب، اور ثناخان مصطفیٰ جناب محترم حافظ فضل احمد شاکر صاحب اور جناب حافظ منظور احمد قادری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے لیے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور ہمارے فیس بک یوزر، سوشل میڈیا کے دوست جنہوں نے ہمارے جوائن کیا، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔